اکبر، بنو عباس کے چند بادشاہوں کا فتنہ آیا تو تب دین نے کہا آپ کس کو بھیجو گے علی؟ تو اس وقت میرے امام باق نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو بھیجا، امام موسیٰ کاظم کو بھیجا۔ اس کے بعد اللہ اکبر فتنہ اور بڑھا تو پھر امام علی رضا کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد جب دین پہ چکی چلی، زمین پہ جنت بنی اور بڑے بڑے بزرگوں کو قتل کر دیا گیا، دین نے سر اٹھا کے کہا ذوالہ شیرہ میں مدد کا اعلان کرنے والے علی اب کس کو بھیجے گا؟ تب میرے امام نے حضرت سیدنا شیخ الکل امام المشارق والمغارب اللہ اکبر قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیجا۔ غوث پاک کہتے ہیں جب میں بغداد کی گلی میں نکلا لوگوں نے کہا یہ محی الدین کا لقب کس نے دیا؟ آج کل تو القاب کی بڑی جو وہ بھاگم بھاگ ہے، مارا ماری ہے، ایک دوسرے کے لقب چوری ہو رہے ہیں، ایک ایک جو ہے وہ لقب چار چار آدمیوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا دنیا اہل سنت میں علامہ ارشد القادری کو علامہ کہا جاتا تھا، پھر کسی کو علامہ کہا تو لوگوں نے کہا بھائی ارشد القادری کی حیات میں مجھے علامہ نہیں کہنا کیونکہ علامہ تو وہ ایک ہی علامہ ہے، آپ جانتے ہیں میرے بھائی۔ لیکن آج کل تو ہر مقرر علامہ، جس کو لفظ علامہ کی تشریح کرنا نہ آئے وہ بھی علامہ۔ ہر پیر شیخ المشائخ، اگر شیخ کا مطلب نہ پوچھ لیا جائے تو نہ بتا سکے وہ جناب بھی شیخ المشائخ ہے۔ اور کس کس کے القاب چرائے جا رہے؟ محبوب الہی کے القاب چرا رہے جناب لوگ، صابر پاک کے القاب چرا رہے جناب لوگ، قطب الاقطاب کے، بختیار کاکی کے۔ او ظالموں، تم نے اپنے بزرگوں سے بھی وفا نہیں کی جن کی چوتیوں میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھے، تم ان کے القاب چرا رہے ہو صرف پگڑیوں کی خوبصورتی کی بنیاد پر، شیروانیوں کی چمک دمک کی بنیاد پر، الفاظ کے الٹ پھیر اور تقریروں کی بنیاد پر، اللہ اکبر، چند چھوکروں کے نعرے تکبیر اور رسالت آگے پیچھے لگانے کی بنیاد پر۔ تم جانتے ہو یہ القابات ان بزرگوں کو بچوں نے اور مریدوں نے نہیں دیے ہیں، محی الدین کا لقب اللہ اکبر کیسے ملا؟ سنو، غزنہ غوث پاک کہتے ہیں، اور پہلی بات میں کہہ دوں یہ القاب تو لوگ دیتے نہیں، القاب دینا چھوٹوں کا کام نہیں ہے بچوں، جو چھوٹے سے لقب لے لے وہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر چھوٹا لقب دینا وہاں چپ رہتے منہ بند کر تیری اوقات ہے، تو مجھے لقب دے گا؟ تو مجھے بڑے لوگ کبھی چھوٹوں سے لقب نہیں لیتے، اور جو چھوٹوں سے لقب سے خوش ہو جاتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ چھوٹوں سے لقب لینا یہ بونے پن کی علامت ہے۔ حضرت غوث اعظم کو کسی نے کہا محی الدین کا لقب کس نے دیا؟ کہ میں تو بغداد کی گلیوں سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، کمزور سا پڑا ہوا ہے، میں نے مسلمان سمجھا، اس کو سلام کیا، السلام علیکم علیہ السلام، او عبد القادر، اور مجھے سہارا دینا، ادمرا پڑا ہوا بندہ ہے، اور وہ کہہ رہا عبد القادر میری مدد کر، مجھے سہارا دے۔ غوث پاک کہتے میں نے ہاتھ پکڑا اس کا، جیسے ہی ہاتھ میں ہاتھ دیا کمزور سے وہ طاقتور ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو کون؟ کہ آپ کے نانا کا دین ہوں، مرنے جا رہا تھا آپ نے نئی زندگی عطا کی۔ توجہ، مرنے جا رہا تھا آپ نے مجھے زندگی، آپ محی الدین ہے، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو آپ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، جب میں پلٹا تو جب دیکھا تو پوری مسجد کے لوگ کہہ رہے تھے مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین۔ ایک جملہ سن لے آگے بڑھوں، جس کا بیٹا دین کو زندہ کرتا ہے اس علی ابن ابو طالب کی منقبت میں کون سے الفاظ لا کر محی الدین صرف علی کی اولاد میں پیدا ہوا اور ان کے سوا کسی کو یہ لقب زید نہیں دیا۔ یہ لقب کسی کو، اگر کوئی اس لقب کو چراتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں بات اور آگے، تبصرے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ کبھی بات میں کہیں گے کہ تو نے پھر وعدہ خلافی کی۔ توجہ فرمائیں، پھر اس کے بعد دیکھیے اور وقت گزرتا رہا،
گزرتا رہا ہندوستان کی سرزمین پہ کفر و موت چڑھا رہا تھا. اس وقت ہند کے در و دیوار کسی کے منتظر تھے. اللہ اکبر. اب دین نے سر اٹھا کے کہا علی اب کس کی باری ہے؟ اللہ اکبر. کہا میرے پردے میں ابھی ایک سے ایک جواہر اور لال چھپے ہوئے ہیں. اس لیے کہ علی ہی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس کی جھولی میں لال ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. کیونکہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کے نام ہے. تو ہر درخت سوکھ جائے گا، جس درخت سے نبی ہے وہ درخت کیسے خشک ہو سکتا؟ یہ درخت کبھی خشک نہیں ہوگا، یہ درخت کبھی خشک نہیں ہوگا. وقت ہوتا تو میں ایک ایک کو تفصیل سے پڑھتا کیونکہ میرے مرشد زادے کا حکم ہے، لیکن صرف ادب کی وجہ سے ٹائم آپ کا خیال کرتے ہوئے میں صرف ہلکے ہلکے انداز میں تعارف پیش کر رہا ہوں. کاش کہ یہ محفل دیر تک چلتی ہمیں آپ کو سنا سکتے، لیکن بارہ کبھی یاد دلانا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا سب کی نسل اسی کی پشت سے نکلی ہے، مگر میری نسل خدا نے علی کی پشت میں رکھی ہے. بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. علی کی پیٹھ کو سمجھے کیا ہو؟ توجہ. علی کی پیٹھ کو سمجھے کیا ہو؟ علی کی پیٹھ کو سمجھے کیا ہو؟ نبی کا حسن سے لے کے مہدی تک ایک علی کی پیٹھ میں سما جاتے ہیں. جو نبی کی نسل کو اپنی پیٹھ میں سما لیتا ہے اس کو علی ابن ابو طالب. اتنے نبی کے بچوں کا بوجھ. لوگ کہتے ہیں خیبر اکھاڑا. میں نے کہا خیبر تو 40 مل کے اٹھا سکے، مگر نبی کے بیٹوں کا بوجھ جس نے اکیلے نبی کے سارے بیٹوں کا بوجھ جو جناب اپنی پیٹھ پہ اٹھاتا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. اور میرا بریلی کا قلندر اس فلسفے کو یوں بیان کرتا ہے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا بابے فصل ولایت میں لاکھوں سلام. لوگ کہتے ہیں حسن کے مزار پہ جاؤ تو دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہاں حسن موجود ہے. کربلا جاؤ تو دعا قبول ہوتی ہے، وہاں حسین موجود ہے. میں نے کہا ایک قبر جو ایک بیٹے کو سنبھالے وہاں پر دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے. جو نبی کے کروڑوں بیٹے کو اپنی پیٹھ میں سنبھالے اس کو علی ابن ابو طالب. کیا سمجھتے ہو علی کو؟ کہتے علی سمجھنے نہیں آتا. میں نے کہا ملا جی علی سمجھنے کی چیز ہی نہیں. علی کو سمجھنے کی غلطی مت کر. تو کیوں؟ کیونکہ علی وہی ہے جو سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہو سکتا، جو سمجھ میں آئے وہ علی نہیں ہو سکتا. علی وہی ہے. جا کر کے ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد تم اس جملے کو سمجھو. حسن سے لے کے مہدی تک سارے نبی کے بیٹوں کو جس نے اپنی اکیلی پیٹھ میں سمایا ہے. جاؤ 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 ڈھونڈو. افضل و تفضیل کا مسئلہ نہیں، میرا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء. صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. امام اہل سنت کی فکر کا غلام ہوں. تیرے چاروں ہمدرد. لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی، نبی نے جس کو جو دیا وہ دیا. صدیق کو صداقت کی کوئی مثال نہیں، عمر کو جو عدالت کی کوئی مثال نہیں، عثمان ذو النورین کو دو شہزادیاں کی کوئی مثال نہیں. علی کے مرتضیٰ کو کیا دیا کہ میری نسل. بس اللہ کرے یہ جملہ کوئی سمجھ، اللہ کرے یہ جملہ کوئی سمجھ لے. بس نہیں، بس مولا علی رسول اللہ کے تمام بیٹوں کو اپنی پیٹھ میں کیا ہے علی. اب میں کیا کہوں علی کے بارے میں؟ لوگ کہتے ہیں مولا علی کی منقبت. میں نے کہا میرے بھائی ایک حسن کی منقبت پوری نہیں ہو سکتی، ایک امام حسین کی منقبت جو ہر ایک بات بتاؤں. ایک بات، جس علی کے پیٹھ کے پیچھے بس بہت باریک سی بات، اللہ کرے صوفیہ تک کی بات پہنچے. جس علی کے پیٹھ کے پیچھے نبی کے اتنے بیٹے پیٹھ کے پیچھے تو جو ہے نہیں سمجھے.
उन्वान आप देते हो हाथियों वाला है और चूतियों को वो गिजा देने की बात करते हो। लेकिन मियाँ दुआ कर दे, मियाँ दुआ कर दे, सादात दुआ कर दे, जिसको समझ में आए दुआ कर दे, मेरा काम पूरा हो। इतने नबी के बेटे अली की पुश्त के पीछे पुश्त, जो नबी की नस्ल को अपनी पीठ के पीछे उठा कर रखता हो, उस अली की शान का अंदाज़ा। इसीलिए मेरे इमाम कह रहे असले नस्ले सपा वजह बसले खुदा, अली नबी की नस्ल की असल है और अली को पकड़ लो तो खुदा मिल जाए। कौन कह रहे हैं? इमाम अहमद रजा कह रहे हैं। लोग कहते हैं अहमद रजा के मानने वाले अहले बैत के गद्दार होते हैं, और मैंने कहा गद्दार ये फिक्र रजा है, ये फिक्र रजा है, ये फिक्र रजा है कि अली को पकड़ने से खुदा मिलता है। मौला इमाम अहमद रजा बता रहे हैं 1400 साल अहले सुन्नत का नजरिया ये है, अली को थाम लो खुदा तुम्हें मिल जाए। ये तो सहारनपुर के आसपास वाले अली को छोड़ने की बात करते। मेरे एक अजीज ने कहा कि तूने कहा कि जो अली का जिक्र करे वो नासबी है। मैं कहा बिल्कुल कहा, और जो अली के जिक्र से छुटकर वो नासबी, मैं कहा बिल्कुल कहा। बोले हमारा क्या होगा? मैंने कहा वो मेरे भाई तू सुन्नी है, तू अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर क्यों ले रहा है? मैंने तुझे कहा ही नहीं, क्योंकि सुन्नी जो सुन्नी वो नासबी नहीं हो सकता, और जो नासबी वो सुन्नी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जो मर्द हो कभी औरत नहीं हो सकता, और जो औरत हो कभी मर्द नहीं हो सकता। अब मैं किसी को कहूँ, मैं किसी को कहूँ कि तू औरत हो गया, और मर्द गुस्से में आप कभी काजी को मत बुलाना, क्योंकि उसने हमें औरत बोल रहा है। मेरे भाई मैंने औरतों को औरत का तुझे नहीं कहा, तू उड़ता हुआ तीर क्यों लेना? तू मर्द है, तुझे कभी गुस्सा आना नहीं चाहिए अगर तू मर्द है तो। और अगर तुझे लग रहा है इसको नासबी कहा गया तो तुझे कहा गया, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी सुन्नी को इस पे कोई गुस्सा ही नहीं आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सुन्नी कभी अली से जुदा हो ही नहीं सकता, और जो अली से जुदा हो जाए वो सुन्नी हो नहीं सकता। तो कैसे अलग होगा मेरे भाई, कैसे अलग होगा? अली तो अली है। 1450 साल के बच्चों को मेरे इमाम अहमद रजा का हाल तो ये कहते हैं। हाय हाय हाय, क्या मेरे इमाम का अंदाज था। हमारे मुर्शिद दादा मुर्शिद हुजूर सैयदुल उलमा महरवी 4-5 साल की उम्र थी, इमाम अहमद रजा मानेरा शरीफ गए हुए थे। किसी जरूरत के तहत उठ के चारपाई से गए, चारपाई पे सोए हुए थे, उठ के गए, चारपाई खाली देखी। सैयदुल उलमा जो हुजूर नजमी मियां के वालिद हमारे मुर्शिद हुजूर अमीन मिल्लत के ताया होते, खाली चारपाई देख के वहां लेट गए, आंख लग गई। अब आए तो उनकी चारपाई पे कौन सोया? सैयद सोया। कितने साल का? 4 साल का। वो खड़ा हुआ इमाम, 108 उलूम का जानने वाला इमाम, ये 4 साल का नबी के घर का बच्चा है। कोई दूसरा होता तो 108 उलूम फनून